وعلى سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے میرے دل کے سینوں میں نہ کچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ کو یدے بیٹھا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں بہار آئی اگر گلشن میں تو کس کام کی آئی نشے من شاخ پہ باقی رہا نہ دل ہی سینوں میں حضرات سامعین آج میں ان یاران باصفا شہیدان عشق و وفا وارثان بلاد اور سراخیل آزادی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرنیں جلوہ فگن تھی جن کا دل جذبہ جہاد سے سرشار تھا جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف کر دی جن کی ایک تاریخ ہے جن کی ایک داستان ہے جنہوں نے ہر دور میں اسلام کی آبیاری کی ہے اور چمنستان اسلام کی طرف بڑھنے والی ہر باد سمون کی راہ میں دیوار آمینی بن کر حائل ہو گئے اس چمنستان عالم کا پتا پتا اور بوٹا بوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ یہ طبقہ ان اصحاب فکر و نظر اور وارثان قلب و جگر کا طبقہ ہے جنہوں نے تاریخ کے ہر نازک موڑ پر اس امت کی رہنمائی اور دستگیری فرمائی ہے یہ ان یاران باصفا اور شہیدان عشق و وفا کا قافلہ ہے جنہوں نے ہر دور میں باطل کا مقابلہ کیا ہے جب بھی باطل نے ہم کو چیلنج کیا ہے انہوں نے اس کے چیلنج کو قبول کیا ہے اور سر بکف میدان میں آ نکلے ہیں اور جب تک پوری بے خوفی سے باطل کا مقابلہ کیا ہے انہوں نے جانے تو دے دی مگر باطل کو کبھی پیٹھ نہ دکھائے انہوں نے سر تو کٹا دیا مگر پرچم اسلام کو کبھی سر نگو نہ ہونے دیا جب جلاد تلوار چمکاتا ہوا آگے بڑھا تو انہوں نے مسکرا کر نظر سے نظر ملائی اور اس لیے کہتے ہوئے مردانہ باد تلوار کے نیچے سر رکھ دیا فلسطو والی دین اقتد مسلما علی ای شئ کان فی اللہ مزرعی خوشا وقت کہ میری موت تیرے کوچے میں آ جائے خوشا وقت کہ میری موت تیرے کوچے میں آ جائے یہی تو زندگی کا آخری ارمان ہے ساتھی غرض کہ انہوں نے ہر محاذ پر باطل کا مقابلہ کیا اور ہر طرح سے مقابلہ کیا ضرورت پڑی تو گولی چلائی ضرورت پڑی تو تلوار چلائی تلوار پھینکی قلم اٹھا لیا اور جب ضرورت پڑی تو قوم کے ننھے ننھے نوجوانوں کی تربیت و اصلاح فرما کر باطل کے لیے دیوار آمینی اور فولادی لشکر بنا دیا آج میں انہی جیانوں اور صرف و شان اسلام کی تھوڑی سی تاریخ اور ادنا کی جھلک دکھانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جنگ آزادی میں کیا کارنامہ انجام دیا ہے اور ان کا کیا مقابلہ ہے جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاکرانہ و عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے جب باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینوں سے پیاسا ہونے لگا تو ایسے نازک وقت میں سب سے پہلے جس شخص نے عالم بغاوت بلند کیا وہ محدث کبیر امام جلیل رئیس الاولیاء فخر زمان محرم فن نازش وطن شاہ عبد العزیز ابن ولی اللہ محدث گنگوی یہ وہی مرد مجاہد اور درویش خدا ہیں جنہوں نے وقت سے بہت پہلے مسلمانوں کے نصب العین کا اعلان فرما دیا تھا جہاں تک پہنچنے کے لیے دوسروں کو ابھی ویڈیو بڑھیا سے بناؤ شاہ عبد العزیز کا فتویٰ کیا تھا گویا ایک برد بیاما تھا جو دشمنوں کے نقل تمنا پہ گر پڑی انگریزوں کی نیند حرام ہو گئی جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے سینوں میں بلبلے مچلنے لگے اور حوصلوں میں لڑائی لگے شروع کر دی مسند درس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کے درس دینے والے علماء کرام خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے خون جگر سے شمع اسلام روشن کرنے والے مشائخ اعلان اپنی خانقاہوں اور مدرسوں کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے اور فرنگیوں کے خلاف محاذ بنا کر منزل کی جانب میں سر و سامان کے عالم میں نکل پڑے اور میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر میں اکیلا ہی چلا تھا
कारवां तवील मसाफत तय करते हुए किस तरह मंजिल मकसूद तक पहुंचा, ये एक लंबी दास्तान है। इस दास्तान में उमंगें भी हैं और महरूमियां भी, अज़्म व अमल का जोश व खरोश भी है और शिकस्त खोदगी बेचारगी की अफसुर्दगी भी, जुनून शौक की आसुदा फिरी भी है और गर्दिश दौरा की तजल्ली भी। इस तवील मसाफत को तय करते हुए उनके पांव मुसलसल लहूलुहान होते रहे। हजारों और लाखों का वजूद गुबारे राह बनकर उड़ गया। कभी जबरों तशद्दुद की खारदार झाड़ियों ने उनके दामन को दागदार किया, तो कभी वहशत व बर्बरी के पहाड़ उनकी राह में हायल हो गए। मगर इस बद में जुनून के दीवानों ने हिम्मत नहीं हारी, हादसात व मसाइल से टकराते हुए मंजिल मकसूद की जानिब बढ़ते रहे। रास्ते के गुर्बत व दूरी से बेफिक्र, हमारी नज़रें क़ल्ब व जिगर से मुस्तग़नी, परेशानी अफ़कार के एहसासात से बेनियाज़, खतरात व वसाविस की गिरफ्त से बेपरवाह, कभी मंजिल मकसूद की तलाश में अरब तुर्की की राहों को नापते हैं, तो कभी रूस व अफगान की बातें पैमाई करते हैं, तो कभी माल्टा की कोठरियों में क़याम करते हैं, तो कभी अदालत के कटहरे में खड़े होकर नग़्मे आज़ादी सुनाते हैं, तो कभी फांसी के फंदों को चूम कर मंजिल का निशान पूछते हैं, तो कभी रिवाल्वर की लुबलुबी पर उंगली रख देते हैं कि शायद गोलियों की सनसनाहट ही मंजिल का पता बता सके। गरज के उन दीवानों ने हर रात से मंजिल तक पहुंचने की कोशिश की और उस कर ही दम लिया। तारीख़ हिंद हमसे कहती है, इस बस में जुनून के दीवाने हर रात से पहुंचे मंजिल तक, बेताबी उनकी आम हुई सहराओं से लेकर साहिल तक। मासल ने गिराव पे लिखते थे वो अपने दिले नादान का हाल, शायद के तलाशे मख्तल में कोई पहुंचे पर हाजिर। हज़रात ये वाक़या है, जब हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में उलमा हिस्सा न लेते तो हिंदुस्तान कभी भी आज़ाद न होता। अगर ये सरख़ीले आज़ादी न होते तो तहरीक आज़ादी न चलती, तहरीक खिलाफत न चलती, मुक़द्दमा वहाबियान न चलता, तहरीक रेशमी रुमाल न चलती, हमारा साजिश केस न बनता। अलबत्त उलमा किराम ही ने अपने खून जिगर से और उसे आज़ादी की हिनाबंदी की है और अपने मुक़द्दस लहू से शजर आज़ादी को सींचा और परवान चढ़ाया है। चुनांचे 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी में दो महाज बनाए गए, एक अम्बाला पर जिसकी क़ियादत हज़रत मौलाना जाफ़र खान ईसवी के पास थी और दूसरा शामली पर जिसकी क़ियादत हज़रत हाजी अब्दुल्लाह मुहाजिर बक्की के पास थी। उस जंग में बड़े बड़े उलमा सुलहा शहीद व ज़ख्मी हुए, उसी जंग में मौलाना नानोतवी ज़ख्मी हुए, उसी जंग में हज़रत गंगोही ज़ख्मी हुए। उस 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी में 2 लाख मुसलमान शहीद हुए, जिनमें 55,000 उलमा किराम थे। सिर्फ दिल्ली में 500 उलमा को फांसी के फंदों पर लटका दिया। बहरहाल जब जंग में मसाइल की किल्लत और अपनों की गद्दारी की वजह से फरंगियों का गलबा हुआ तो वाइसराय बरतानिया ने अपने हिंदुस्तानी मुशीरों से राय तलब की कि बताओ तुम्हारी हुकूमत हिंदुस्तान में कैसे कायम रह सकती है। तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े सियासतदान डॉक्टर विलियम यूर्टी ने रिपोर्ट पेश की। उसमें लिखता है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेदार मुसलमान है और जंग आज़ादी सिर्फ मुसलमानों ने लड़ी है। इनमें जब तक जज्बा जिहाद मौजूद है हम इन पर हुकूमत नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले जज्बा जिहाद को खत्म कर देना जरूरी है और उसके खत्म करने से पहले एक और ट्रेंड का खत्म कर देना जरूरी है, वो ये है कि हिंदुस्तान से कुरान और उलमा को खत्म कर दिया जाए। चुनांचे 1861 ईस्वी में 3 लाख कुरान करीम के नुस्खे बदबख्त अंग्रेज ने जलाए, फिर उसके बाद उलमा को खत्म करने का फैसला किया। अंग्रेज मुअर्रिख मिस्टर एडवर्ड थॉमसन अपनी याददाश्त में लिखता है कि 1864 से लेकर 1867 तक अंग्रेज ने उलमा के खत्म करने का फैसला किया और ये 3 साल हिंदुस्तान की तारीख के बड़े अलमनाक साल है। इन 3 सालों में अंग्रेज ने 14,000 उलमा को तख्ते-ए-दाद पर लटका दिया। थॉमसन कहता है कि दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर खैबर तक कोई ऐसा दरख्त न था जिस पर उलमा की गर्दनें न लगी हुई हो। थॉमसन कहता है कि उलमा के जिस्मों को तांबे से दागा गया। थॉमसन कहता है कि उलमा को सूअरों की खालों में बंद करके जलते हुए तंदूरों में डाल दिया गया। थॉमसन कहता है कि उलमा को हाथियों पर खड़ा करके दरख्तों से बांधकर हाथियों को नीचे से चला दिया गया। थॉमसन कहता है कि लाहौर की शाही मस्जिद जिसके सहन में अंग्रेज ने फांसी का बंदा बनाया था, एक दिन में 80 उलमा को फांसी दी जाती थी। थॉमसन कहता है कि लाहौर की दरिया रावी में एक दिन में 80 उलमा को बोरियों में बंद करके दरिया में डाल दिया जाता और ऊपर से
سے گولیوں کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ کاؤنسلر کہتا ہے کہ جب میں دلی میں اپنے خیمہ میں گیا تو مجھے مردار کی بدبو محسوس ہوئی، تو میں خیمہ کے پیچھے چلا جاتا ہوں تو دیکھتا کیا ہوں کہ آگ کے انگارے بہہ رہے ہیں اور 40 عالموں کے کپڑے اتار کر ان انگاروں پر ڈال دیا گیا ہے۔ میرے دیکھتے دیکھتے 40 اور عالموں کو بلایا گیا، میرے سامنے ان کے کپڑے اتارے گئے۔ انگریز نے کہا کہ مولویوں، جس طرح ان 40 کو پکایا گیا تمہیں بھی اسی طرح پکا دیا جائے گا، ورنہ تم میں سے کوئی ایک یہ کر دو کہ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں ہم شریک نہیں تھے، ابھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تھامسن کہتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والے کی قسم کوئی عالم ان میں ایسا نہیں تھا، مجھے پیدا کرنے والے کی قسم کوئی عالم ان میں ایسا نہیں تھا، کسی نے بھی انگریز کے سامنے گردن نہیں جھکائی۔ انہی شیران اسلام اور سرفراز شان خیر الانام کے سچے جانشین اور حقیقی وارث شیخ الاسلام، شیخ الہند اور مولانا عبید اللہ سندھی ہیں۔ 1857 سے لے کر 1947 تک آزادی کے سرخیر اور کمانڈر یہی حضرات تھے۔ آج یہ لوگ دنیا تاریخ میں اسیران مالٹا کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ یہ وہی شیخ الہند ہیں جنہوں نے انگریز کے خلاف ایک عالمگیر تحریک چلائی تھی جو عقل انسان کی حیران و شکر رہ جاتی ہے۔ اس کی زود فہمی اور قیادت و سیادت پر عقل انسانی سر گنتی ہے۔ اگر اس عظیم ہستی کی وہ عالمگیر تحریک جسے تحریک ریشمی رومال کے نام سے جانا جاتا ہے کامیاب ہو گئی ہوتی تو آج ہندوستان کا نقشہ بھی کچھ اور ہوتا، لیکن قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمند دو چار ہاتھ جب کے لگے باغ رہ گیا۔ انہی کے شاگرد رشید مولانا عبید اللہ سندھی ہیں جو شیخ الہند کے بعد تحریک ریشمی رومال کے سب سے بڑے لیڈر تھے۔ تحریک ریشمی رومال کے سلسلے میں حضرت نے انہیں افغانستان روانہ کیا تھا تاکہ وہاں کی جو شیر قوم کو انگریزوں کے خلاف متحد کر سکے، اور جب مولانا افغانستان کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو ان کی داڑھی نکل رہی تھی، اور جب وہ دوسرا افغان کے بادل پیمائی کر کے لوٹے ہیں تو ان کی داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ اور شیخ الہند کے سب سے جلیل اور حاضرانی شاگرد مولانا حسین احمد مدنی ہیں جنہوں نے خلافت کانفرنس کراچی میں ایسے وقت میں شرکت کی کہ انہیں گولی مار دیے جانے کا حکم مل چکا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ حسین احمد نہیں آئے گا، مگر لوگوں کی آنکھیں اس وقت حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب وہ مرد مجاہد کفن بردوش ہو کر اسٹیج پر آیا اور جلسہ کی صدارت فرمائی۔ اسی کانفرنس میں حضرت نے انگریزوں کو بلبل اور گولیوں کو گل سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ راوی کہتا ہے کہ جب حضرت نے یہ شعر پڑھا تو لوگ جوش میں مسلسل آدھے گھنٹے تک نعرے لگاتے رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی قربانیوں اور اپنے ایک فتویٰ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، فرنگی کے فوجوں میں ظلمت کے فتوے سرے دار چڑھ کے بھی گائے ہوئے ہیں، وہ شجر آزادی کے خونے کے سیچا تو پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں، لیکن آپ کتنی بربادی مقدر میں تھی آبادی کے بعد، کیا بتائیں ہم پہ کیا گزری ہے آزادی کے بعد۔ حضرات یہ ایک روشن حقیقت ہے جو شجر آزادی کا پھل ہمارے حق میں بہت ہی زیادہ تر ثابت ہوا ہے، جس کی تلخی آج تک ختم نہیں ہو سکی ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صدیوں ختم نہیں ہو سکے گی، لیکن ہمیں بھی کوئی غم نہیں، ہمیں بھی کوئی افسوس نہیں، ہمیں بھی کوئی ملال نہیں۔ اگر یہ ظالم حکومت اپنے ظلم و ستم سے باز نہیں آئی اور ہمارے حقوق کو یوں ہی پامال کرتی رہی تو اسے بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم انہی شیران اسلام اور سرفراز شان خیر الانام کے فرزند ہیں جنہوں نے ہندوستان کی تاریخ بدل ڈالی تھی، ایک بار ہم بھی بدل کر دیکھیں گے، کیونکہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا واسطے قاتل میں ہے۔ حضرات یہ چرخے نیلی فام اس بات پر شاہد ہے کہ اگر آج بھی ہم اپنے حقوق لینے پر آ جائیں تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں اس عزم کی تکمیل سے نہیں روک سکتی، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم پہلے اس کے لیے خود کو تیار کریں، اپنے بازو میں وہ طاقت، سینوں میں وہ حوصلے اور حوصلوں میں وہ جان پیدا کریں کہ وقت کی خوفناک آندھیاں ٹکرا کر گزرا کریں اور ہمارے مقدس عزم کی تکمیل کو اپنے لیے باعث عزت و اتحاد سمجھے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں اللہ حصہ نہ لیتے تو پھر یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا، مگر اے لوگوں ہمیں ان مجاہدین کی یادوں کو زندہ رکھنا ہوگا، ان کی بے مثال و لاجواب
مسلمانوں نے نہیں صرف ہندوؤں نے لڑی ہے، اور وہ یقیناً اس ناپاک سازش میں بڑی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں، کیونکہ آج خود ہماری جدید نسل ان مقدس ہستیوں کے قربانیوں سے یکساں ناواقف ہو چکی ہے، لہذا ہم ان مقدس اور عظیم ہستیوں کے مجسمے حرام ہونے کی وجہ سے نصب نہیں کرا سکتے، تو کم از کم ان کے نام پر ادارے اور لائبریریاں تو کھولی جا سکتی ہیں، تاکہ ہماری جدید نسل اور آئندہ آنے والی نسلیں ان کے وطن کے ساتھ وفاداری اور جانسپاری کے حیرت انگیز واقعات کو فراموش نہ کر سکیں۔ اگرچہ ہمارے ابراہیم اسلاف نے زبان حال و حال دونوں سے کہہ دیا، نہیں منت کشے تابے سنیدن داستاں میری، نہیں منت کشے تابے سنیدن داستاں میری، خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زبان میری، اٹھائے کچھ برق لالا نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ واخر دعوانا ماشاء اللہ، بہت خوب آپ نے سنا علماء کی قربانیاں۔